الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اس وقت تم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اسی طریقہ سے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اسی طریقہ سے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اسی طریقہ سے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور تم اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَهَّرُوا تو تم اپنے بدن کو اچھی طریقہ سے پاک کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم ایسے ہو کہ تم مریض ہو اور یا سفر کی حالت میں ہو، اور أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ اگر تم میں سے کوئی بیت الخلاء یا پاخانہ اور پیشاب کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اور اسی طریقہ سے اپنی بیوی سے جماع کرے، ملے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور یہ سب ہونے کے بعد تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پھر تم پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، اور کس طریقہ سے تیمم کرنا؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ تم اپنے چہروں کو مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کو اس مٹی سے مسح کرو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے
کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اوپر ان کی نعمت کو پوری کرنا چاہتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اس آیت کے اندر آپ لوگوں کو ترجمہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وضو کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ لاسٹ ویک ہم جس آیت ہمارے سامنے آئی تھی، جس سلسلے میں ہم نے باتیں کی، اس میں تو یہ بات آئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال اور حرام کے بارے میں بات کی، اور اسی طریقہ سے اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے ہماری شادی جائز ہے، شادی کے سلسلے میں بات ہوئی. اور یہاں پہ اچانک عبادت کی بات شروع ہو گئی. تو ظاہری اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس آیت کے ساتھ اور دوسری جو آیت پہلے گئی ہے اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو اس لیے چلے ہم اس سلسلے میں تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ اس میں کیا کنیکشن ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر جو سب سے پہلی آیت تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سب سے پہلی بات یہ گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم عہد کو پوری کرو. اور اس میں یہ بات گئی تھی کہ اللہ اور ہمارے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اور یہ بات بھی گئی پہلے کہ معاہدہ کا مطلب کیا، عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی کے آپس میں یہ بات ہوئی کہ بھئی ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے. یہ ایک معاہدہ ہوا، عہد، ایگریمنٹ. اور جب دو آدمی کے بیچ میں اس قسم کی ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں دو آدمی اس بات کو ماننے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو گئی، اور یہ دو آدمی اس بات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکیں گے. خالق اور مخلوق، ہم اور اللہ کے درمیان ہماری ایک معاہدہ ہے. وہ معاہدہ کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے احکام کے خلاف کبھی نہیں کریں گے. آپ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا، آپ کی طرف سے جو بھی حکم، جو بھی آرڈر ہمارے پاس آئے گا، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے. اور اللہ نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ یہ کیا کہ دیکھو اگر میرے احکامات کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو میری طرف سے تمہارے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ یہ ہے کہ میں تمہاری ساری ضروریات کو پوری کر دوں گا. یہ ایگریمنٹ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بیچ میں جو لاسٹ کی آیت تھی اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے تمام طیبات، حلال چیزیں حلال کر دی گئی. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم حلال کھائے، پاکیزہ چیز کھائے، اس کے انتظام ہم نے اللہ نے ذمہ داری لی ہے اور حلال کر دیے. اور انسان کی زندگی میں صرف کھانا ہی سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے بھی اور بھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ انسان کو حلال عورت ملے. ایک مرد کو حلال عورت ملے اور ایک عورت کو حلال مرد ملے. تو اللہ نے کہا یہ بھی تمہارے لیے انتظام کیا. نہیں، ایک عجیب اور غریب بات ہے. ہم تو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ محنت تو ہم کرتے ہیں، جاب تو ہم کرتے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے کہ میں تمہاری ضروریات کو پوری کر رہا ہوں. ظاہر اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا. پہلی بات تو آپ سمجھ لیں، ابھی نا الحمدللہ اللہ آپ کے اندر ایک قسم کی صلاحیت دی، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، اور اسی کو آپ استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں آپ کی نظر میں.
لیکن اس بات کو یاد کرے جب آپ کسی ماں کے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری ضروریات کو کون پوری کی؟ پھر اس کے بعد دنیا میں آئے، نہ ہم چل سکتے تھے، نہ ہم باتیں کر سکتے تھے، نہ ہم کسی سے مانگ سکتے تھے، یہاں تک کہ میرے ایک بچہ کو دودھ کی ضرورت ہے، وہ کہنے نہیں پاتا، روتا ہے تو پھر ماں کو سمجھ میں آتی ہے بات، تو دودھ پلاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ایک ماں کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے اتنی بڑی محبت پیدا کر دی کہ اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری ضروریات میں نے پوری کی، اور یہ تمہارے ساتھ میری ایگریمنٹ ہے کہ میں پوری کروں گا۔ تم دنیا میں نہیں ابھی آئے اور میں اپنی ساری تمہاری تمام ضروریات کو پوری کر رہا ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ایگریمنٹ بھی تو پوری کرو۔ سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری معاہدہ کا تمہیں پورا کر رہا ہوں، تم اپنی وعدہ کو پورا کرو۔ اور یہ وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے نماز، اور اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے وضو۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر وضو کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے تو آپ اللہ سبحانہ نے فرماتے کہ میری وعدہ کو میں پوری کی، تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے لیے حلال بیوی کا انتظام کیا، اب تمہاری باری ہے کہ تم اپنی عہد کو پورا کرو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز کے پابند بنو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اچھی طریقہ سے وضو کرو۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ، نماز کے لیے چابی ہے۔ جب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس میں یہ بات اور بھی سمجھ لیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وضو، بعض کہتے ہیں وضو، تو اصل میں اس میں 2 ورڈ ہیں۔ ایک ہوتا ہے وضو، واو زبر وا، ضاد واو پیش دو، وضو، اس کا مطلب ہے پانی، اس کا مطلب ہے پانی۔ وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الوضو۔ اور ایک ہوتا ہے الوضو، واو پیش وو، ضاد واو پیش دو، وضو، اس کو کہتے ہیں وضو کرنا۔ جیسے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الوضو۔ اور ایک ہوتا ہے الوضو، وضو کا مطلب وضو کا جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوضو۔ اس لیے جو ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، غلط ہے۔ اب یہ کہ میں وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ اپنا ہاتھ اور پیر اور منہ دھونے کے لیے جا رہے ہیں، ایک کام کرنے۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے فعل، کام، آپ کا جو کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الوضو، پیش سے، اور ایک ہوتا ہے اس کام کرنے کے لیے جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں الوضو۔ ٹھیک ہے، تو آپ لے لیں، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والے، جب تم، اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اذا قمتم، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت وضو کرو۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ پھر دوبارہ وضو کرنے کے لیے جائیں گے، یا آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے؟ تو اس لیے یہاں پہ علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا اردتم الى الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہونے کے لیے ارادہ کرتے ہو، نیت کرتے ہو،
تو اس سے پہلے تم کیا کرو؟ پہلے وضو کرو. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس وضو یہ جو وضو ہے اس میں بڑی فضیلت ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ حدیث میں احادیث بھرے ہوئے ہیں کہ اس وضو کے فضائل اور ورچوز، مینی احادیث. بلکہ یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان امتی یدعون الی القیامت غرا محجلین، کہ میری امت کو میدان محشر میں بلائے جائیں گے، نام لے کے، امت محمدی کا نام لے کے، یدعون الی یوم القیامہ. اور میری امت جب میدان محشر میں حاضری دے گی تو ان کی ایک خصوصیت ہوگی. ایک ہے غرن، کہ ان کی پیشانی کے اوپر ایک خاص قسم کا نور ہوگا. خاص قسم کا نور ہوگا. غرن کہتے ہیں، آپ نے کبھی گھوڑے کو دیکھا؟ بعض گھوڑے کی پیشانی پر سفید کلر کی جو ہے مارک ہوتا ہے یہاں پہ، اس کو کہتے ہیں غرن. اور ایک قسم کے گھوڑے کے پیر کے اندر، چاروں پیر کے اندر اس قسم کی وائٹ کلر کی کیا ہوتا ہے؟ مارک ہوتا ہے. تو غرن پیشانی کے اوپر بھی علامت ہے اور پیر کے اوپر بھی علامت ہے. تو آپ اس گھوڑے کو اگر 1000 گھوڑوں میں چھوڑ دیں گے، ہزاروں گھوڑے یہاں پہ ہیں، اور آپ نے اپنا جو گھوڑا ہے جس کی پیشانی میں کیا ہے؟ علامت ہے، اور جس کے پیر کے اندر علامت، اس کو چھوڑ دیں گے، کیا آپ کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ پریشانی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھا، یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کے سامنے ہزاروں لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے، اور آپ جو ہے حوض کوثر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ پانی پلائیں گے. جب ہم جائیں گے آپ کے پاس تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ کوئی پہچان ہے اس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون الی القیامت غرا محجلین، کہ میری امت جب میرے سامنے آئے گی تو ان کی پیشانی کے اوپر ایک نشانی ہوگی، نور ہوگا، اور ان کے پیر کے اندر جو ہے، چاروں پیر کے اندر، چار تو نہیں، دو پیر کے اندر جو ہے کیا ہوگا؟ نور ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھوں گا کہ اس کی پیشانی پر نور ہے اور اس کے پیر کے اندر نور ہے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے اور میں اس کو پانی پلاؤں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بعد میں فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس غرہ کو، اس نور کو بڑھائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا نور بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وضو اچھی طریقے سے کرے. یہ خصوصیت ہے. اور محدثین کرام لکھتے ہیں یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خصوصیت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے کہ یہ میری امت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من توضأ، جس نے وضو کیا اور فاحسن الوضو، ایک ہوتا ہے وضو کرنا تو ہر ایک آدمی کرتا ہے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، اور اس نے وضو کو خوبصورت بنایا. احسن یحسن کا مطلب ہے کہ بہت خوبصورت بنایا، سنت کے مطابق، مستحبات فالو کرتے ہوئے، واجبات فالو کرتے ہوئے، فرائض کو اچھی طریقے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ آدمی گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. جیسے وہ پیر اٹھاتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے، تو اس قدم کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی نامہ اعمال میں ایک ثواب لکھا جاتا ہے اور جنت کے اندر، آخرت کے اندر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وضو، صرف وضو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی کی آواز سنی. چل رہا ہے، بلال چل رہا ہے. واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تمہارے پاس کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں عرش کے اندر تمہاری آواز سن کے آیا ہوں، تمہاری پوزیشن اتنی بڑی کیوں؟ کچھ خاص بات ہے تمہارے اندر کیا عمل ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، صرف ایک کام میں کرتا ہوں. کیا ہے؟ ہر وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اسی عمل کی وجہ سے تمہاری اتنی بڑی پوزیشن ہے. کتنا مشکل ہے یہ کام؟ کچھ نہیں. ہم ہزاروں گھنٹے آورز دنیا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. اگر صرف اس نیت سے کوئی آدمی وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیا ہو جائے گا اس کا؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی بڑی پوزیشن ہے اس کی. تو اس لیے وضو کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور نماز سے پہلے وضو اچھی طریقہ سے کریں، اطمینان ہو کے، ٹائم لے کے. بعض لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں سبحان اللہ الحمد، اتنی جلدی کیا ہو، آرام سے کریں. نہیں، کیونکہ بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا، چلو ہم کر لیتے ہیں، ضروری ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ نے اس میں بڑے فضائل رکھے ہیں. آپ چاہ کے کھول کے دیکھیں باب الوضو، ہر کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے وضو کی چیپٹر. فقہاء کرام نے بڑی بڑی چیپٹر الطہارت کے نام پہ، باب الطہارت، وضو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز قبول ہونے کے لیے پہلا نمبر شرط یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو. فرض نہیں، وضو ہو. وضو نہیں ہے تو آپ کا نماز، اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی نماز کسی بھی صحیح نہیں. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہونے کی نیت کرتے ہو تو پھر تم فاغسلوا وجوہکم، تم پہلے وضو کرو. اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو وضو کرو. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی،
پھر اس کے بعد آپ کے پاس وضو ہے اور آپ عصر کا وقت ہو گیا، تو اس آیت کے مطابق آپ کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کی کریں، وضو کریں۔ اسی طریقہ سے مغرب کا وقت آ گیا اور آپ کے پاس آپ کا وضو ہے، یوزلی ہم کیا کرتے ہیں؟ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا، لیکن آیت یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا قمتم الى الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا کھڑے ہونے کی نیت کرتے ہو، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ تم وضو کرو۔ یا یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، جب شروع میں وضو کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ تمہارے پاس وضو ہو اور نہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا اور نماز میں کھڑے ہونے کی نیت کی، چاہے تمہارے پاس تم وضو کے ساتھ میں ہو اور نہ ہو، تم وضو کرو، نیا وضو تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ابتدا اسلام میں یہ حکم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ فتح مکہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے فتح کرنے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بہت ساری نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھے، یا رسول اللہ رأیت شیئا، ہم نے آج کچھ ایسی چیز دیکھی جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ایک ہی وضو میں اتنی نمازیں پڑھ لی، آپ نے تو کبھی اسے نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعلتہ عمدا یا عمر، میں نے اس کو ارادتاً ایسا ہی کیا تمہیں دکھانے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ عمل پہلے تھا، یہ حکم پہلے تھا، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تمہارے لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ آپ لیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی نیت کرتے ہو وضو کرو۔ اب یہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی وضو کرتے کرتے، نماز جیسے اتنا مشکل ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکل تھا، اور اللہ نے دیکھا کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ حکم چینج کر دیا کہ اب جو ہے اگر تمہارے پاس وضو ہے، تم وضو کے ساتھ میں ہو، تو اب پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علماء یہ لکھتے ہیں ضرورت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، پریفریبل ہے، یہ بہت ہی اجر والا عمل ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر تم نیا وضو کر لو۔ تو اس لیے یہاں پہ جو یہ تو عربی گرامر ہے، آپ سمجھیں گے، اور میں فغسلوا وجوہکم، فغسلوا یہ امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے، تو علماء جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ابھی تک باقی ہے۔ ایک گروپ ہے، ایک گروپ ایسے بھی ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ حکم باقی ہے، اور خود علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے۔ علی یہ فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم وضو کرو۔ اللہ نے یہاں پہ نہیں کہا کہ تم وضو کے ساتھ میں ہو یا نہ ہو، یہ تو کچھ نہیں کہا، اس لیے ہر نماز کے لیے نیا وضو ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل تھے۔ خیر، لیکن جمہور and majority of the ulama they say no, this الامر للندب، یہ مستحب کے لیے امر ہے، یہ حکم مستحب ہے۔ اگر کسی کو پسند ہے کہ وضو کرنا، وضو کر لے، اگر کوئی سمجھے کہ نہیں میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، وضو ہے کافی ہے، ایک وضو کے لیے ساتھ وہ
بہت ساری نماز پڑھ سکتے ہیں. خیر تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم تم اپنا منہ دھو لو. علماء لکھتے ہیں وجہن کا مطلب چہرہ. تو آپ کہاں سے لے کر کہاں تک دھوئیں گے آپ؟ یہ بھی تو بات ہے نا، چہرہ کون سا ہے؟ تو اس لیے علماء فقہاء کرام، اس لیے فقہاء کی بڑی ضرورت ہے. ان لوگوں نے تفصیلی بات کی کہ عرب کے لوگ چہرہ کو کہاں سے لے کر کہاں تک گنتے ہیں. اس تو وہ ہم سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر اس کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسری کان تک جو جگہ ہے پورا کا پورا جو یہ منہ ہے چہرہ. اس کا مطلب یہ ہوا ہے جب تم وضو کرتے ہو تو یہ پورا دھونا چاہیے. اگر اس میں سے ایک بال برابر بھی سوکھا ہے، پانی نہیں پہنچا، وضو نہیں ہوگا. This wudu is invalid. کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. غسل کا مطلب ایک ہوتا ہے غسل اور ایک ہوتا ہے مسح. غسل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پانی ڈالیں. بعض لفظ لے کے گئے جیسے خاص کر کے حج پہ جب جاتے لوگ بس میں بیٹھے ہوئے اور پانی تو بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ تو مسح ہو گیا. غسل ایسا نہیں ہے. غسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ٹپکنا ضروری ہے، پانی ٹپکے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں کا مطلب کیا کہ پانی کہیں نہیں مل رہا ہے لیکن کوئی مسئلہ ہے آپ کے سامنے، تو اس لیے آپ مسح کر کے یا تیمم کر کے یا اس طریقہ سے وضو کر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد میں پڑھے. لیکن یہ ہے کہ اس طریقہ سے وضو نہیں ہوگا. غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، پانی ٹپکنا ضروری ہے. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، منہ دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اسی طریقہ سے تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو. إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کا مطلب ہوتا ہے ایلبو. یہ جو ہڈی ہے، بعض لوگ جب وضو کرتے نا تو یہاں سے لے کر یہاں تک کر لیتے، نہیں. آپ کو یہ پورا ایلبو جو ہے پورا پانی سے دھونا ضروری ہے، یہاں سے یہاں لے کر یہاں تک. إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کا مطلب ایلبوز. وَامْسَحُوا إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنا سر مسح کرو. اچھا، اب اس میں بعض علماء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سر کا جو ہے اگر چوتھائی حصہ مسح ہو گیا تو بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. لیکن پورا سر مسح کرنا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سنت ہے. لیکن دوسرے ائمہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے جو ائمہ ہیں، ان کی یہاں پورا سر مسح کرنا یہ فرض ہے. مجھے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا برؤوسکم، تم سر مسح کرو. یہاں پہ نہیں کہا، لیکن حدیث میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی حصہ جو ہے مسح کیا، جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر آپ نے 4 انگلی برابر، یہ 4 انگلی برابر آپ نے مسح کر لی تو آپ کا وضو مسح پورا ہو گیا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اسی طریقہ سے تم اپنا پیر کو ٹخنوں سمیت
دھو لو. تو اس لیے جو اینکل ہوتا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر آپ نے اس طریقہ سے دھویا کہ وہ پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, کیونکہ الل کعبین کا مطلب مع الکعبین, یعنی پورا تخلص سمیت ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, یہ تو بات گئی ہے وضو کے سلسلے میں. اس کو کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں, فقہا کی نظر میں اس کو کہتے ہیں حدث اصغر. حدث اصغر مطلب یہ ہے کہ ناپاکی ہے لیکن یہ چھوٹا ناپاکی ہے, کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جو ناپاکی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر, چھوٹا ناپاکی. لیکن ایک ہوتا ہے کہ غسل فرض ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر, بڑا ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا, اگر تم جنابت کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, فَاطَّهَّرُوا, تو پھر تم اچھی طریقہ سے اپنا بدن صاف کرو. اس کے لیے غسل ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. فَاطَّهَّرُوا ایک ہوتا ہے, خیر آپ کو میں یہ بات بتانے چاہتا ہوں, یار عربک گرامر ہے. خیر وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, انہوں نے فرمایا اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ آپ مریض ہیں, وضو نہیں کر سکتے. اسلام کتنا آسان ہے. وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ, اگر تم ایسا ہو گیا تمہارے لیے کہ تم مریض ہو, بیمار ہو, تم وضو نہیں کر سکتے. او علی سفر, اور اسی طریقہ سے تم سفر میں ہو, پانی نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء, اور تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا, یعنی باتھ روم استعمال کر کے آیا, پاخانہ اور پیشاب کیا ہے. او لامستم النساء, یا اپنی عورت کے ساتھ جماع کی. فلم تجدوا ماء, اور پھر پانی نہیں ملا. فتیمموا صعیدا طیبا, تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کرو. اب یہاں پہ دیکھ لیں. تو اس لیے ایک بات تو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے اندر فرائض کیا ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے. اور اسی طریقہ سے وضو کے اندر کیا سنت ہے یہ بھی جاننا چاہیے آپ کو. وضو کے اندر مستحبات کیا ہے, یہ عام کتابوں میں یہ مذکور ہے, ہر جگہ پہ ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں, اس کو پڑھیں, سمجھ میں آ جائے گا, بہت ایزی ہے. لیکن اگر سنت مطابق وضو ہو تو پھر اس کی آپ نے سنا کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی آدمی وضو کے بعد, وضو کرنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے یہ پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, صرف یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنا بڑا عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے. بعض دفعہ ہم لوگ چھوٹے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اس نیت سے کہ ہم بڑے عمل کریں گے, تو بڑے آدمی ہے کیا چھوٹے موٹے عمل کریں گے ہم, اس لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن سبحان اللہ بحمدہ, یہ چھوٹا چھوٹا عمل اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے اجازت ہوگی جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اچھی طریقہ سے سمجھیں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ابھی آیت بہت بریز ہے تو آپ پانی استعمال نہیں کر سکیں گے، تو کہاں تک مرض یا بیماری آپ کا ہو تو پھر آپ تیمم کر سکیں گے؟ علماء یہ لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر آدمی ایسا بیمار ہے اور اس کو معلوم ہے کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے مر جائے گا، یا جو بیماری ہے اس بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر یہ آدمی پانی ہونے کے باوجود اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے، پانی استعمال نہ کرے۔ اور اسی طریقہ سے او علی سفرین، ایک آدمی جو ہے سفر میں اور اس سفر کی حالت میں اس کے پاس پانی ہے، ایک بڑا پانی ہے، اور اس نے دیکھا اگر میں نے اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کر لیا تو پھر میرے لیے سامنے بڑی مصیبت آئے گی، پانی سامنے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ پانی اس کے پاس ہونے کے باوجود تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں، پانی مل جائے گا کسی اور جگہ پہ یا پانی اطراف میں ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ تیمم کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہاں تو الحمدللہ پانی کی بہت اویلیبل ہے ہر جگہ پہ۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، اللہ نے فرمایا کہ او لامستم، لامس یلامس، ملامس مطلب ٹچ کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بعض فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ٹچ کر دیا خواہشات کے ساتھ، وضو ٹوٹ گیا، وضو ختم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا او لامستم، مس کیا ہے، تم نے ٹچ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ختم، پھر آپ دوبارہ وضو کرو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا باتیں کرتے ہو یار، اس کے اندر اولا مستم کا مطلب ہوتا ہے جامعتم، یعنی بیوی کے ساتھ ملا ہے اس نے، اس کا مطلب یہ ہے، تھوڑا ہی یہ کیا ناپاک انسان ہے یہ، کہ ٹچ کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک بن جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں کوئی بات۔ خیر ان کی بھی اپنی دلیل ہے، ایسا نہیں کہ مذاق ہے، بلکہ اس کے اندر بھی بڑی تفصیلات ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیوں ایسی بات کہہ دی، مذاق کی بات نہیں ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، لیکن میں اس سلسلے میں بات کرنا نہیں چاہتا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او لامستم النساء، اگر تم نے اپنی وائف کے ساتھ مجامعت کی تو پھر تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تمہارے لیے غسل فرض ہو گیا۔ فلم تجدوا ماء، اور اس حالت میں تمہیں پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا، تو پھر صعیدن کا مطلب ہوتا ہے مٹی، طیبن کا مطلب ہوتا ہے پاک، پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ اوکے، آپ کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تیمم کے اندر 3 فرض ہے۔ ایک فرض ہے آپ کو نیت کرنا کہ میں اللہ میں فلاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں
اس کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. اور ایک فرض یہ ہے کہ آپ پورا منہ مسح کریں. کیسے کریں گے میں پہلے بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ فرض کو سمجھ لیں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم اپنا منہ مسح کرو. اور نمبر 3 فرض یہ ہے وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، اور اسی طریقہ سے تم اپنے ہاتھوں کو مسح کرو. تو 3 چیزیں ہو گئی. ایک ہے نیت کرنا، اور ایک ہے چہرہ کو مسح کرنا، اور اسی طریقہ سے 3 نمبر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو مسح کرنا. طریقہ یہ ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مٹی اور اس قسم کی چیز جو پاک ہے، اس میں مٹی بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، اینٹ بھی ہو سکتا ہے، یا وال ہے اور اس کے اندر گرد غبار لگا ہوا ہے اور وہ جگہ پاک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے دونوں ہاتھوں کو اس طریقہ سے، اور علماء لکھتے ہیں کہ پتھر کے اندر اگر کوئی کسی قسم کا گرد غبار نہ بھی ہو پھر بھی جائے، اور آپ اس مٹی کو ہاتھ میں لے لیں کر کے، پھر اس طریقہ سے آپ